آج ہم نئی بات شروع کر رہے ہیں اور یہ ہے وائٹل اسٹیٹسٹکس۔ یہ ایک کتاب ہے جو شیر محمد چودھری صاحب کی کتاب کہلاتی ہے، انٹروڈکشن ٹو اسٹیٹسٹیکل تھیوری، اور یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ یہ شیر محمد چودھری صاحب نے لکھی تھی، پھر ان کے برخوردار نے اس میں حصہ ڈالا، تو اب یہ دونوں کے نام سے موجود ہے۔ میں نے یہ کتاب آپ کے لیے متعلقہ چیپٹر اسکین کر دیا، PDF بنا دیا، آپ کو یہ مل جائے گا۔ کتاب آپ کے پاس ہے تو وہاں سے پڑھ لیں، کوئی اور ذریعہ تو وہاں سے دیکھ لیں، ورنہ آپ کے پاس یہ PDF موجود ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کون سی کتاب سے لیا یہ؟ انٹروڈکشن ٹو اسٹیٹسٹیکل تھیوری پارٹ 2۔ چیپٹر اس کا اپینڈکس ہے، ریگولر چیپٹر نہیں ہے، چیپٹر کے آخر میں اپینڈکس۔ اپینڈکس اے، وائٹل اسٹیٹسٹکس۔ آپ نے لفظ وائٹل سنا ہوگا، شاید وائٹل چائے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹل اسٹیٹسٹکس سے کیا مراد ہے۔ Meaning of vital statistics. There are some factors which cause change in the size and composition of human population. اب انسانوں کی جو پاپولیشن ہے، آبادی ہے، اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ وہ تبدیلیاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تعداد بڑھ جائے یا گھٹ جائے، تعداد میں تبدیلی ہو، یعنی سائز میں تبدیلی ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سائز میں تبدیلی ہو یا نہ ہو، ان کی انٹرنل کمپوزیشن تبدیل ہو جائے۔ مثال کے طور پر کسی گھر میں اگر 8 لوگ رہتے ہیں، ان میں 2 بھائی، 2 بہنیں، 1 امی اور 1 ابو ہیں۔ ایک اس میں دادی امی ہے اور ایک اس میں دادا جان ہے۔ 8 لوگ ہو گئے، 2 بھائی، 2 بہنیں، 1 امی، 1 ابو، 1 دادی اور 1 دادا۔ تعداد کیا ہے؟ 8۔ اب سوچئے کہ اس گھر میں ایک بہن یا بھائی مزید پیدا ہو گیا، تو کیا ہوگا کہ گھر کی آبادی بڑھ گئی، یعنی there is a change in the size of the population of that household. Change in the size. Change in the size. یہاں پہ تبدیلی صرف سائز میں ہوئی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جس دن بھائی پیدا ہوا نیا، اسی دن دادا ابو خدا نہ خواستہ انتقال فرما گئے، تو پاپولیشن کا سائز تو 8 کا 8 ہی رہا۔ پاپولیشن کا سائز 8 کا 8 ہی رہا، یعنی there is no change in the size of the population of that particular household. لیکن آپ ذرا غور سے دیکھیے تو گھر کی جو آبادی ہے اس کی ساخت میں تبدیلی ہوگی، کمپوزیشن میں تبدیلی ہوگی۔ اب دادا ابو تو تھے 88 سال کے، اور جو بھائی پیدا ہوا وہ 1 دن کا ہے آج۔ دادا ابو چھڑی لے کے چلتے تھے، تو جو نیا بھائی پیدا ہوا وہ چھڑی لے کے تو نہیں چلے گا، چھڑی بیکار ہوگی۔ دادا ابو کو تو اگالدان چاہیے تھا، اس کو اگالدان نہیں چاہیے۔ اس نئے بھائی کو پیمپر چاہیے، دادا ابو کو پیمپر نہیں چاہیے تھے۔ دادا ابو اینک لگاتے تھے، یہ نیا بھائی اینک نہیں لگاتا۔ دادا ابو تو روٹی سالن کھاتے تھے، یہ نیا بھائی روٹی سالن نہیں کھاتا، فیڈر پیتا ہے۔ جو ضروریات اس نئے بندے کی ہیں جو گھر میں داخل ہوا، نیا بھائی، اور جو ضروریات دادا ابو کی تھی، یہ دونوں ڈفر کرتی ہیں۔ تو اگر آبادی کا سائز تبدیل نہ ہو
اور कंपोजिशन तब्दील हो जाए हमें तब भी मसला है, और अगर साइज तब्दील हो जाए तब भी मसला है, और ये भी हो सकता है दोनों तब्दील हो जाए, साइज भी तब्दील हो, कंपोजिशन भी तब्दील हो। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो साइज और कंपोजिशन में तब्दीली लाती हैं। उनमें चार मोटी बातें हैं, चार मोटी बातें हैं जिसकी वजह से साइज या कंपोजिशन या दोनों में तब्दीली होती है। एक, पैदाइश, कि नई आबादी पैदा हो रही है, जैसे भाई पैदा हुआ वो उस घर में, या अमवात हो रही है। पहली बात पैदाइश, दूसरी बात अमवात। किसी आबादी में पैदाइश हो रही है और किसी आबादी में अमवात हो रही है। तो ये दो मेजर चीजें हो गई जिनकी वजह से पॉपुलेशन का साइज और कंपोजिशन में तब्दीली होती है। फिर दो और बातें हैं कि आपके यहां लोग मूव करके आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर दादा अब्बू आपके ताया के यहां रहते थे, किसी वजह से ताया अब्बू अमेरिका चले गए, अब वो दादा अब्बू आपके यहां शिफ्ट हो गए, तो आपके घर की आबादी तब्दील हो गई। जैसे अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग पाकिस्तान में आकर रहने लगे, इस अमल को हम कहते हैं माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? माइग्रेशन, मुहाजरत। ये दो तरह की होती है, एक वो कि बाहर से लोग आके आपके पास रहने लगे, जैसे दादा अब्बू आपके घर में आ गए, लेकिन अगर दादा अब्बू आपके साथ रहते थे और फिर वो चले गए, ताया जान की तरफ चले गए, तो ये भी माइग्रेशन है, ये आउटवर्ड माइग्रेशन है। तो माइग्रेशन दो तरह की होती है, एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड। माइग्रेशन दो तरह की होती है, एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड। जो इनवर्ड माइग्रेशन है वो भी आपकी साइज और कंपोजिशन में तब्दीली लाती है, और जो आउटवर्ड है वो भी साइज और कंपोजिशन में तब्दीली लाती है। जो इनवर्ड है वो आई से इनवर्ड, उसको हम कहते हैं इमिग्रेशन, आई से इमिग्रेशन, आई से इमिग्रेशन, IMM। और जो आउटवर्ड है एग्जिट से, ई, हम कहते हैं एमिग्रेशन, EM से। एक इमिग्रेशन, एक एमिग्रेशन। तो चार चीजें हो गई जहां पे हमारी पॉपुलेशन का साइज या कंपोजिशन या दोनों तब्दील होते हैं। इन बातों को, इन इवेंट्स को हम कहते हैं वाइटल इवेंट्स। क्या बोलते हैं? वाइटल इवेंट्स। हम ये नहीं कह रहे कि चार ही वाइटल इवेंट्स होते हैं, लेकिन चार ऐसे वाइटल इवेंट्स हैं जो बहुत खास हैं और जो बहुत आम है। खास इस सेंस में कि दे आर मोर इंपॉर्टेंट, और आम इस सेंस में दे आर एवरीवेयर। अब पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। देयर आर सम फैक्टर्स which cause change in the size and composition of human population. For example, births add and deaths take away some members of population. Such factors are called vital events, and they include birth, deaths, migration, marriages, divorces, sickness, adoption, legitimation, etc., etc., etc. The collection, presentation, and analysis of vital events constitute vital statistics. यानी वो डेटा जो इन इवेंट्स के बारे में हो, जिनको हम वाइटल इवेंट्स कह रहे हैं, उसको हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। वो डेटा, वो स्टैटिस्टिक्स जो वाइटल इवेंट्स के बारे में हो, उसको हम कहते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स। यानी वाइटल स्टैटिस्टिक्स की खास ब्रांच है। The term vital statistics
may also be defined as the data systematically collected and compiled in a numerical form relating to or derived from records of vital events. तो बुनियादी तौर पे क्या हुआ कि हम ये डेटा देखते हैं। अब आप देखिए कि ये डेटा अगर आपके पास मौजूद हो तो आपको प्लानिंग बड़ी आसान हो जाती है। अगर ये डेटा आपके पास मौजूद हो तो किसी भी मुल्क में प्लानिंग आसान हो जाएगी। सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ता है कि आबादी कितनी है। अब आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क बन गया। आबादी के लिहाज से बड़ा होने में पहले छठा होता था, अब ये 5वां मुल्क हो गया, यानी पाकिस्तान की आबादी खासी बढ़ गई। अब आबादी बढ़ गई तो हमें हर चीज की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। सड़कें ज्यादा चाहिए, बसें ज्यादा चाहिए, ट्रेनें ज्यादा चाहिए, स्कूल ज्यादा चाहिए, अस्पताल ज्यादा चाहिए, खाना ज्यादा चाहिए, गंदम ज्यादा चाहिए, पेट्रोल ज्यादा चाहिए। क्यों? कि आबादी ज्यादा हो गई। अगर हमें पता ही ना हो कि आबादी कितनी है तो हम कैसे जरूरतें पूरी करेंगे या कैसे प्लान करेंगे जरूरतें पूरी करनी है। तो हमने कहा कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स एक इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है जिसकी मदद के बगैर हम शायद बेहतर प्लानिंग नहीं कर सकते, गुड गवर्नेंस नहीं हो सकती। अब सूरत हाल ये है कि बर्थ मुसलसल होती हैं, ना वो छुट्टी की वजह से रुकती हैं, ना वो कोरोना की वजह से रुकती हैं, ना वो हड़ताल की वजह से रुकती हैं, ना वो ईद की वजह से रुकती हैं, ना वो शबरात की वजह से रुकती हैं, ना वो कुर्बानी की वजह से रुकती हैं, ना वो हज की वजह से रुकती हैं, किसी वजह से बर्स नहीं रुकती। बर्स चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। ये सुबह भी होंगी, दोपहर में भी होंगी, शाम में भी होंगी, रात में भी होंगी, अंधेरे में भी होंगी, रोशनी में भी होंगी, 12 बजे भी होंगी, 12:01 में भी होंगी, और ये बर्स हो रही है, हो रही है। इस तरह मौत के लिए कोई दिन छुट्टी का नहीं है, कभी भी मौत आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। तो बर्थ और डेथ्स ये मुसलसल होती हैं, कंटिन्यूसली। अल्लाह में को वक्फा करे तो करे, हम नहीं वक्फा कर सकते, इंसानों के बस की बात नहीं है। क्योंकि ये मुसलसल होती हैं। ऐसा नहीं कि अगर साल में 1 लाख बच्चे पैदा होने तो एकदम से आसमान से 1 लाख बच्चे जमीन पे गिर जाए कि लो जी हम आ गए। बच्चे जितने भी पैदा होते हैं वो हर लम्हे पैदा हो सकते हैं। मुझे नहीं पता आप कितने बजे दिन के कौन से हिस्से में पैदा हुए थे, लेकिन क्या दफ्तर टाइम में पैदा होना जरूरी है कि जी 8 से 4 पैदा होंगे बच्चे, 4 बजे के बाद छुट्टी, आज तो इतवार है, आज तो नहीं पैदा होगा? ऐसा नहीं होता। अगर कोई मर रहा है तो उसके लिए ना छुट्टी है, ना सुबह है, ना दोपहर है, ना शाम है, ना रात है, ना बारिश है, ना तूफान है, ना आंधी है। ये मुसलसल अमल है, कंटिन्यूस। तो इनको गिनने के लिए हम इंतजार नहीं कर सकते कि साल बाद या 6 महीने बाद या 10 साल बाद जाएंगे और पता करेंगे कि कितनी आबादी होगी। वाइटल इवेंट्स को हम रजिस्टर करते हैं। क्या करते हैं? रजिस्टर। इसकी रजिस्ट्रेशन होती है। और आप देखते हैं कि नादरा का दफ्तर रोज खुलता है, हर वक्त खुलता है, 24 घंटे। 24 घंटे तो नहीं खुलता, ये क्या कहा? देखिए, नादरा का दफ्तर 24 घंटे इस तरह खुलता है कि आप पाकिस्तान में देखें तो सुबह से रात गए तक तो खुलता है, 11-12 बजे से रात तक खुलता है। लेकिन 12 बजे तो बंद हो जाता है ना, तो फिर उन्हें कैसे कहा खुलता है? भाई दुनिया के तमाम ममालिक में नादरा के दफ्तर है,
جہاں جہاں پاکستانی ہے وہاں وہاں نادرا فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو کسی ملک میں کب دن ہے اور کسی ملک میں کب دن ہے تو پریکٹیکلی 24 گھنٹے ہوتا ہے. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ پیدائش کا عمل یا اموات کا عمل یہ ہمیشہ 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 جاری رہتا ہے. تو ہم اس کو مسلسل نوٹ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں اور اس کی مسلسل رجسٹریشن ہوتی ہے. اور اس بات کو میک شیور کرنے کے لیے کہ آپ ایسے ایونٹ کو رجسٹر کرائیں گے، ہم کیا کرتے ہیں، اس کو کمپلسری کر دیتے ہیں. اب جب تک آپ پیدائش رجسٹر نہیں کرائیں گے تو آپ کا فارم بے نہیں بنے گا. فارم بے نہیں بنے گا تو آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنے گا. شناختی کارڈ نہیں بنے گا تو آپ کا پاسپورٹ نہیں بنے گا. آپ کا پاسپورٹ نہیں بنے گا تو یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنے گا تو آپ کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنے گا. آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنے گا تو آپ کی شادی نہیں ہوگی. آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنے گا تو یہ نہیں ہوگا. آپ کا شناختی یعنی آپ کو مجبور کر دیا گیا آپ شناختی کارڈ بنوائیں. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ فوری طور پر رجسٹریشن کرائیں. یہ it has been made compulsory. ایسے ہی اموات ہیں، آپ کے دادا ابو فوت ہو گئے اور 3 کروڑ روپے کی جائیداد چھوڑ کے گئے ہیں. اب آپ نے ان کے اکاؤنٹ سے پیسے لینے ہیں تو سب سے پہلے ڈیتھ رجسٹر کرائیں گے، اس کے بعد پھر آپ باقی کارروائی کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈیتھ رجسٹر نہیں کرائیں گے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رجسٹریشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو پاکستان میں وائٹل ایونٹس کی رجسٹریشن نادرا کرتا ہے. آپ نے شادی کی تو نکاح رجسٹر وہاں پہ ہوگا. اگر آپ نے طلاق دی تو نکاح رجسٹر وہاں ہوگا. اگر آپ امبارک کیے، کیا امبارک یا ڈس امبارک، ریکارڈ وہاں پہ ہوگا. تو وائٹل ایونٹس کا ریکارڈ روزانہ کی بنیاد پہ موجود ہوتا ہے نادرا میں. یہ موسٹ اپ ٹو ڈیٹ ڈیٹا ہے. تو پاکستان میں رجسٹریشن جو ہے وہ برث اور ڈیتھس کی کہاں پہ ہوتی ہے، نادرا میں. باقی ایونٹس کی وہی ہوتی ہے. اب وائٹل اسٹیٹسٹکس استعمال کہاں ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ یہ پلاننگ میں استعمال ہوتے ہیں، یہ گڈ گورننس میں استعمال ہوتے ہیں. جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس معاشرے میں اس پاپولیشن میں کتنے بچے ہیں تو ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ کتنے اسکول چاہیے اور کس نوعیت کے اسکول چاہیے. ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ کس طرح کی آبادی ہے، کس عمر کی آبادی ہے، ہمیں کس طرح کے اسپتال چاہیے، ان اسپتالوں میں کس طرح کی سہولتیں چاہیے. آپ دیکھیے کہ کوئی کام گورنمنٹ کے لیول پہ، میکرو لیول پہ ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس پراپر ڈیٹا نہ ہو. ہوا میں سے تو نہیں ہوتی نا پلاننگ ہوا میں سے نہیں ہوگی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وائٹل اسٹیٹسٹکس کو استعمال کرنا ہے اور ہر جگہ استعمال کرنا ہے. میجر جو ہم کام کرتے ہیں وہ ہے پلاننگ، گڈ گورننس. آپ جب اپنے گھر میں کچھ پکانے لگتے ہیں، چاول پکانے لگے تو کتنے چاول پکائے جائیں؟ آپ کی امی کو معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں کتنے افراد ہیں. اس کے مطابق انہوں نے کوئی پیمانہ بنایا ہوا ہے کہ آج 1 گلاس چاول بنانے ہیں یا آج 2 گلاس چاول بنانے ہیں. اگر کچھ مہمان اس دن مدعو ہیں تو ہو سکتا ہے وہ 4 گلاس چاول بنائیں. اب اگر مہمان آپ کے پاس ہوں اور آپ ان کے لیے اضافی خوراک نہ بنائیں تو وہ کیا کھائیں گے؟ اگر وہ کھائیں گے تو آپ کیا کھاؤ گے؟ تو آپ کو کھانا بناتے ہوئے اس کی کوانٹٹی میں مینیج کرنے کے لیے آپ کو تعداد چاہیے ہوتی ہے. پورا ملک تو بہت دور کی بات ہے. دیکھیں ہر گھر میں
کچھ بستر ہوتے ہیں جو الماری میں یا پیٹی میں بند کر کے رکھے جاتے ہیں. کبھی کبھی مہمان جو آتے ہیں ان کے لیے وہ رضائیاں فینائل والی نکالی جاتی ہیں. بھئی وہ تو کبھی کبھی استعمال ہونی ہوتی ہیں. کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ کیونکہ پتہ ہے گاہے بگاہے ایسے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں کہ لوگ آ جائیں، ٹیمپریری مائگریشن ہو جائے ان ورلڈ، تو اس وقت وسائل کہاں سے آئیں گے؟ پہلے سے پلان کر کے رکھنا پڑتا ہے. پہلے سے پلان کر کے رکھنا پڑتا ہے. جیسے آپ پہلے سے پلان کر کے رکھتے ہیں کہ انڈے جو ہیں وہ لے کے رکھنے ہیں فریج میں. ہو سکتا ہے رات کو آپ کا دل چاہے کہ اب انڈا کھانا ہے میں نے، تو وہ کہاں سے آئے گا؟ دکانیں تو بند ہو گئی، تو فوراً گئے فریج میں. تو آپ ہر چیز بازار سے خریدنے نہیں جاتے بھاگ کے، کچھ ایک سرٹن کوانٹٹی جو ہے آپ گھر میں اسٹور کر کے رکھتے ہیں، اپنی پینٹری میں رکھتے ہیں. یہ پلاننگ ہے، یہ پلاننگ ہے. گھروں میں فریزر ہیں، گھروں میں فریج ہیں، گھروں میں اسٹوریج ہے. کیوں ہے؟ پلاننگ کا حصہ ہی ہے. تو ہمیں وائٹل اسٹریٹجی چاہیے تاکہ ہم معاشرے میں، سوسائٹی میں، اپنے ملک میں یا اپنے علاقے میں پلاننگ کر سکیں. تو وائٹل اسٹریٹجی کا سب سے بڑا یوز کیا ہے؟ پلاننگ، گورننس. اب یہاں سے کچھ ٹرمز ہیں، یہ میں پڑھ رہا ہوں، اس سے پیچھے والی چیزیں آپ پڑھ لیجئے گا. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی دقت ہوگی، لیکن اگر دقت ہوگی تو ہم بات چیت پہ کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی مسئلہ ہوگا نہیں. اب ہم نے جب کیلکولیشن کرنی ہے تو ہمیں دو طرح کے نمبر یا دو طرح کی کیلکولیشن درکار ہوں گی جو ہم کریں گے. ایک کو ہم ریٹ کہتے ہیں اور ایک کو ریشو کہتے ہیں. ایک کو ہم ریٹ کہتے ہیں اور ایک کو ریشو کہتے ہیں. آج تک ہم ریٹ اور ریشو کو کنفیوز کرتے رہے کہ جیسے یہ ایک ہی چیز ہے. یہ ایک ہی چیز نہیں ہے. The ratio of one number to another number is defined as division of those numbers. The ratio of one number A to another number C is defined by A divided by C. جیسا میں نے یہاں نشان لگا دیا، جیسے میں نے یہاں نشان لگا دیا. A is to C، A divided by C. اب ایک چیز جو ہم ریشو کی شکل میں سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے سیکس ریشو، کہ کسی آبادی میں میل فیمیل پاپولیشن کی کمپوزیشن کیا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیکس ریشو. یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ نمبر آف میلز جو ہیں وہ نیومریٹر میں اور نمبر آف فیمیل جو ہیں ڈینومینیٹر میں رکھتے ہیں. نمبر آف میلز جو ہیں وہ نیومریٹر میں اور نمبر آف فیمیل جو ہیں وہ ڈینومینیٹر میں رکھتے ہیں. دیکھیں گے آگے جا کے سیکس ریشو، لیکن ریشو نہیں سمجھ. A over C ریشو. دوسرا کیا ہے؟ ریٹ. A rate is a type of ratio which in vital statistics may be defined as numerical proportion. وہاں ہم نے کہا تھا A اور وہاں ہم نے کہا B، A over B یا A over C. یعنی ایک حصہ نیومریٹر میں اور ایک حصہ ڈینومریٹر. ٹوٹل کہیں نہیں آیا، کل نہیں آیا کہیں پہ بھی. ہم اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ میل فیمیل کی ریشو کیا ہے، عورتیں زیادہ ہیں یا مرد زیادہ ہیں، اگر سیکس ریشو 1 سے ایکسکیڈ کر جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہم نے میلز نیومریٹر میں رکھے تھے، میلز نیومریٹر میں تھے، تو اس لیے ہماری اگر گریٹر دین 1 آ جاتی ہے ہم کہیں گے میلز کی تعداد پاپولیشن میں زیادہ ہے. اگر وہ لیس دین 1 آ جاتی ہے تو ہم کہیں گے کہ فیمیلز کی تعداد پاپولیشن میں زیادہ ہے. یہ تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ زیادہ ہے یا کم ہے، لیکن ہمیں ریٹ میں ذرا ایڈیشنل انفارمیشن ملتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں جیسے
کہ فلاں چیز کتنے پرسنٹ ہے. یعنی اگر کلاس میں 10 اسٹوڈنٹ ہیں اور ان میں سے 6 فیمیلز ہیں، اگر کلاس میں 10 اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے 6 فیمیلز ہیں، تو فیمیلز کی تعداد کتنی ہے؟ 10 میں سے 6 یعنی 60%. تو اسی کو ہم ریٹ کہتے ہیں. ریٹ از اے ٹائپ آف ریشو. اس ریشو میں کیا فرق ہے کہ ڈیوائزر میں ہم ٹوٹل رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر اے اور بی دو ہیں تو اے کے نیچے ڈیوائزر میں ہم نے کیا رکھا ہے؟ اے پلس بی، یعنی کل جو ہے ٹوٹل جو وہ نیچے آ گیا. جب ہم نے 6/10 کہا تو اس کا مطلب 6 جمع 4 وہ بھی اس میں آ گیا، 6 فیمیل اور 4 میلز. اگر ہم 6/4 کرتے تو یہ ریشو ہوتی. جب 6/10 کر رہے ہیں تو یہ ریٹ ہے. A rate is a typical is a type of ratio which in vital statistics may be defined as numerical proportion of the number of vital events to the population in which the event took place. یعنی ٹوٹل نیچے آئے گا A over A plus B. اب A plus B کی شکل میں یہ ٹوٹل ہو گیا. اب پہلی جو چیز ہے وہ ہے سیکس ریشو. پہلی جو چیز ہے وہ ہے سیکس ریشو. دا ریشو بٹوین میلز اینڈ فیمیلز ان ہیومن پاپولیشن. اب آپ دیکھیں کہ نمبر آف میلز ہم نے نیومریٹر میں رکھا اور نمبر آف فیمیلز ہم نے ڈینومینیٹر میں رکھا. اب نمبر آف میلز اور نمبر آف فیمیلز ان کو ہم نے تقسیم کیا اور آسانی کے لیے 100 سے ضرب دے دیا. آپ نہ دیں تب بھی ٹھیک ہے یہ، لیکن ذرا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جب ہم 100 سے ضرب دے لیتے تو ہمارے پر رپورٹ ٹھیک ہو جاتی. اب یہ ایگزامپل ہے، ذرا اس کو دیکھ لیں. کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہے. یہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہے. اس کتاب کے بارے میں میرا کمنٹ یہ ہے کہ اس کتاب میں چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، پرٹیکولرلی ڈیٹے یا ایگزامپل کی شکل میں. لیکن یہ کتاب ہمارے یہاں ذرا زیادہ پاپولر سمجھی جاتی ہے، اس لیے میں آپ کو دے رہا ہوں. اس کتاب کے بارے میں میری اپنی ریزرویشن ہے، لیکن یہ موقع یہاں پہ اس باتوں کا نہیں ہے. ایگزامپل A1. یہاں ہمیں پاپولیشن دی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس ہماری آبادی میں ٹوٹل پاپولیشن 21,168 یہ میلز کی ہے اور 18,274 فیمیلز کی ہے. یہ ٹوٹل پاپولیشن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ٹوٹل پاپولیشن ہے. اور ہمارے پاس سیکس ریشو کیا ہوگی؟ 21,168 بٹے 18,274. obviously نظر آ رہا ہے کہ میلز کی تعداد زیادہ ہے کیونکہ نیومریٹر بڑا اور ڈینومینیٹر چھوٹا ہے. تو جب ہم کیلکولیٹ کریں گے تو یہ 115.8 آئے گی، اس لیے کہ ہم نے 100 سے ضرب دیا ہوا ہے، ورنہ 1.15 آتی. یہاں تک تو بات ہے بالکل سیدھی. لیکن اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو یہاں ہم نے اوپر دیکھی تھی. یہ یہاں پہ اسپیسیفک ریٹس بتائے ہیں. اسپیسیفک ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں ہم کن کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں ہم ایج اسپیسیفائی کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا 0 سے 4 والوں میں کیا صورتحال ہے، 5 سے 9 والوں میں کیا صورتحال ہے، 10 سے 19 والوں، یعنی ہم ایج اسپیسیفائی کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ایج اسپیسیفک سیکس ریشو. یہ تو ہم نے اوور آل ٹوٹل لی نا کہ آل ایجز میں کیا ہے. ہم نے یہاں پہ یہ جو لال نشان لگایا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اوور آل دیکھ رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہم ہمیشہ اوور آل دیکھیں. تو ہم دیکھیں گے کہ بچوں میں کیا ہے، بڑوں میں کیا ہے، بوڑھوں میں کیا ہے، جوانوں میں کیا ہے. ہم نے ڈفرینٹ ایج گروپس بنائے. ہم نے ڈفرینٹ ایج گروپس بنائے. اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایج اسپیسیفک سیکس ریشو. سیکس ریشو کو ہم نے اسپیسیفائی کر دیا ایج کے حساب سے. ایج اسپیسیفک سیکس ریشو. اب اگر ہمیں 0 سے 4 کا نکالنا ہے تو نمبر آف میلز کیا ہے؟ 3,300 اور نمبر آف فیمیل کیا ہے؟ 3,157. تو 3,300 ڈیوائڈ بائی 3,157 اور ضرب 100 یہ آئیں گے 104.5.
ٹھیک ہے. ہم نے کہا ایج اسپیسیفک سیکس ریشو، یہ کسی بھی چیز کو اسپیسیفائی کیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر ہم ایج اسپیسیفک سیکس ریشو نکالتے ہیں یا جنرل سیکس ریشو نکالتے ہیں. تو نیچے والی دو لائنوں میں جہاں ہم نے ریڈ ایرو لگایا ہوا ہے یہاں ہم نے اوور آل نکال دی ہے اور یہاں ایج اسپیسیفک ہے. تو 1 2 3 4 5 6 7 8 ہم نے ایج اسپیسیفک نکالی ہے اور 9ویں جو ہے یہ جنرل ہے. کیا چیز ہم نے نکالی؟ ایج اسپیسیفک سیکس ریشو. اگلی جو چیز ہے وہ ہے چائلڈ وومن ریشو. چائلڈ ہم کہتے ہیں ایسے بچے کو جس نے ابھی اپنی 5ویں سالگرہ نہ منائی، 4 سال 11 مہینے 29 دن 23 گھنٹے اور 59 منٹ تک وہ چائلڈ کرائے گا. اب ہوتا کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا کہ کسی معاشرے میں بچے کتنے ہیں، اور بچے پیدا ہوتے ہیں عورتوں کے ہاں. جو پوٹینشیل مدرز ہیں وہ ہر عمر میں بچے ان کے ہاں پیدا نہیں ہوتے. جس عمر میں عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہو سکتے ہیں اس عمر کو ہم کہتے ہیں چائلڈ بیئرنگ ایج. کیا بولتے ہیں؟ چائلڈ بیئرنگ ایج. اور چائلڈ بیئرنگ ایج ہمارے جیسے معاشرے میں 15 سے لے کے 44 سال تک ہے. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ 15 سال سے کم عمر کی خاتون یا 44 سال سے زیادہ عمر کی خاتون ان کے یہاں بچے پیدا نہیں ہوتے. عام طور پہ یہی ٹرینڈ ہے. کوئی خاص اگزامپل ہو تو میں اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کر رہا، لیکن عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہم نے یہ جو چائلڈ وومن ریشو نکالی تو ہماری مراد چائلڈ سے 5 سال سے کم عمر کا بچہ اور فیمیل سے مراد چائلڈ بیئرنگ ایج. تو ہم نے کہا کہ چائلڈ وومن ریشو ہم نے یہ نکالی، یہ فارمولا لکھا. اس میں ہم نے کہا نیومریٹر کیا ہے، P0 to 4 denotes the number of children both sexes combined under 5 year of age. اب اس میں میل فیمیل دونوں طرح کے بچے ہوں گے، لیکن فیمیل پاپولیشن جو F15 to 44 لکھی ہے denote the number of females between ages 15 to 44. F15 to 49 is used when childbearing age is taken as is. عام طور پہ چائلڈ بیئرنگ ایج 15 سے 44 ہوتی ہے، اگر 15 سے 49 ہو تو ہم وہاں پہ وہ لکھ سکتے ہیں. اب یہ بھی ہمیں پتہ لگتا ہے جیسے سیکس ریشو سے پتہ لگتا ہے پلاننگ کرنے میں، یہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ بچے کس تواتر سے پیدا ہو سکتے ہیں. ریپروڈکشن کہتے ہیں اس کو، ریپروڈکشن ریٹس ہم دیکھیں گے آگے جا کے. اگلی جو چیز ہے وہ ہے برتھ ڈیتھ ریشو اور وائٹل انڈیکس. برتھ ڈیتھ ریشو کو ہی ہم وائٹل انڈیکس بھی کہتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف برتھ اور ٹوٹل نمبر آف ڈیتھ ان کی ریشو نکالتے ہیں. کسی معاشرے میں ایک سرٹن پیریڈ میں جو کہ عام طور پر 1 سال ہوتا ہے اس میں کتنی برتھ ہوئی اور اسی پیریڈ میں کتنی ڈیتھ ہوئی. اگر برتھ زیادہ اور ڈیتھ کم ہے تو اس کا مطلب پاپولیشن بڑھ رہی ہے، انکریز کر رہی ہے. اور اگر نمبر آف ڈیتھ زیادہ ہے اور برتھ کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاپولیشن کم ہو رہی ہے، ڈیکریزنگ ٹرینڈ ہے. یہاں تک اگر بات سمجھ آ گئی تو 34-35 منٹ ہو گئے، ہمیں یہاں پہ روکنا پڑے گا ورنہ ویڈیو اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ کرنے میں مسئلہ ہوگا. تو باقی کل